بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم روز. آئی ایم گڈ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے. آج میں آپ کو ایک بوڑھا آدمی اور اس کی بیٹی کے بارے میں بتاؤں گی. کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی. اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی اور وہ بوڑھا آدمی اسے پال رہا تھا. جیسے ہی بچی تھوڑی بڑی ہوئی اس نے کسی سپاہی سے شادی کر لی اور وہ وہاں سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شفٹ ہو گئی. بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہو گیا کہ وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے. 8-10 سال گزر گئے. بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کا انتظار کرتا رہا لیکن اس نے کبھی بھی اپنے والد کے بارے میں خبر نہ لی. بوڑھا آدمی ڈیلی اس نے اپنی روٹین بنا لی کہ وہ پوسٹ آفس جاتا اور وہاں پہ دیکھتا کہ شاید اس کی بیٹی نے اس کے لیے وہ خط بھیجا ہو. بوڑھے آدمی نے ڈیلی اپنی روٹین بنا لی. صبح 4-5 بجے وہ اٹھ جاتا، واک کرتا اور اس کے بعد سیدھا پوسٹ آفس چلا جاتا. پوسٹ آفس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب بوڑھے آدمی کا مذاق اڑاتے اور اس پہ ہنستے. ڈیلی اس سے یہ پوچھتے کہ تمہاری بیٹی نے کوئی تمہیں خط نہیں لکھا اور اسے تنگ کرتے. بوڑھا آدمی ان سب چیزوں کو بادر نہ کرتا اور روز آتا. تقریباً 80-90 سال اس کی عمر ہو گئی اور وہ ڈیلی آتا رہا، صرف اس امید پہ کہ اس کی بیٹی اسے ضرور خط لکھے گی اور وہ اس کی طرف آئے گی. جو پوسٹ آفس کا سٹاف تھا وہ بوڑھے آدمی پہ روز ہنستا کہ یہ جو ہے اس کا کوئی خط نہیں آئے گا اور یہ ایسے آگے یہ پاگل ہو گیا ہے. آخر کار ایک دن ایک کلرک نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی آپ کو نہیں یاد کرتی تو آپ کیوں اس طرح سے ایسے پاگلوں کی طرح آ جاتے ہیں ڈیلی اور سب آپ کا تماشا بناتے ہیں، آپ پہ ہنستے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے اسے کہا کہ نہیں، میری بیٹی ضرور خط لکھے گی. کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کا پیار انکنڈیشنل تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیٹی ضرور اسے خط لکھے گی. 2-3 دن گزرنے کے بعد وہ پھر آیا اور اس کلرک کو بلایا اور اسے کہا کہ بیٹا آج میرا آخری دن ہے، میں کیونکہ بیمار ہو گیا اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، لیکن تمہیں میں کچھ پیسے دے رہا ہوں. تم پرومس کرو کہ جیسے ہی میری بیٹی کا خط آئے گا تم اگر میں مر جاتا ہوں اور مجھے دفنا دیا جاتا ہے تو اس کو میری قبر میں ڈال دو گے، قبر میں دفنا دو گے خط کو. کلرک پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، آپ جو ہے ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ ایسی باتیں نہیں کریں. لیکن کچھ دن گزرتے ہیں، پھر بوڑھا آدمی وہاں نہیں آتا ڈاک خانے میں، تو وہ کلرک پریشان ہو جاتا ہے. وہ جا کے چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بوڑھا آدمی اب مزید اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا گھر لاک ہے اور کوئی بھی وہاں نہیں ہے. ایک دن اچانک ایک انویلپ آتا ہے جس میں بوڑھے آدمی کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے اور اس کے بیک سائڈ پہ اس کی بیٹی کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. اور وہ کلرک پریشان ہو جاتا ہے کہ بوڑھے آدمی نے مجھے پیسے دیے تھے اور مجھ سے پرومس لیا تھا کہ جب بھی اس کی بیٹی اسے خط لکھے گی تو وہ اس کے قبر کو کھود کے اس میں ڈالے گا. بوڑھے آدمی کو یقین تھا کہ ضرور اس کی بیٹی اسے خط لکھے گی کیونکہ اس سے وہ انکنڈیشنل پیار کرتا تھا. اب جب وہ خط اس کے پاس آتا ہے کلرک کے پاس، تو کلرک بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کس طرح سے اس بابا کی قبر کو کھودوں اور اس کے اندر رکھوں. آخر کار وہ اپنے دوست کو لیتا ہے اور جاتا ہے بابا کی قبر پہ اور اس کے مٹی ہٹا کے اس کو دفنا دیتا ہے. اس کے بعد اس کے دل کو سکون ملتا ہے کہ ہاں، جو میں نے بابا سے پرومس کیا تھا اس کو میں نے پورا کر دیا ہے. تو اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو انکنڈیشنل پیار ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا اولاد سے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ان کا فیتھ، ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچے ان کو پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن ماں باپ ضرور اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور ان سے امیدیں لگا کے رکھتے ہیں. تو جبکہ ہمیں کسی سے بھی کوئی امید نہیں لگانی چاہیے اللہ کی ذات کے سوا، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا نہیں ہے. چاہے آپ کی سگی اولاد بھی ہے، وہ بھی آپ کو نہیں پوچھتی. صرف اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہی پوچھتی ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ اس انسان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان اکیلا آیا ہے اور اس نے اکیلے ہی جانا ہے. اگر اس کے ساتھ کچھ جائے گا تو وہ اس کے اعمال جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں اور کسی سے بھی توقع نہ رکھیں.
نہ اپنے اولاد سے، نہ کسی دوسرے تیسرے سے۔ صرف اگر ہمیں کوئی امید رکھنی ہے، کوئی آس رکھنی ہے، تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ہے، اور وہی ہمارے تمام فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جو بہتر چاہتا ہے وہی ہمارے لیے کرتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔